بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنی ذات اور دوسروں کی ذات کے لیے سکون کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے، ان کو اتنا قیمتی اور پرسکون بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے جیسے بننے کی خواہش کریں۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجیے، آمین۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں جاتی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا، اور اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ یہ جو اللہ سے تمہارے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزوں کی التجا کرتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے سے
تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ تمہارے بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر کن کہلواتی ہے اور تمہیں وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، جو لا حاصل ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن تمہارے لیے معجزہ کر دے گا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنے اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنے اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپیے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ کسی پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھو دو گے۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ برا وقت سب پر آتا ہے پر رکتا نہیں، چلا جاتا ہے۔ اگر میری زندگی میں یہ دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا بیکار نہیں جو آپ کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی جیت کر اپنوں کو ہار دیں۔ گناہ زہر کی مانند ہیں، جو کم ہوں یا زیادہ ہر صورت نقصان دہ ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں
اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو کچھ آج کر سکتے ہو وہ کل کبھی نہ کرو۔ تاخیر وقت کا چور ہے۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بیوقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے تمام تر ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر ہے۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے اس کا کوئی دشمن نہیں اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈال دے گا۔ ہم ہر ایک اپنے اپنے شیطان ہیں اور اپنے اس دنیا کو اپنی جہنم بنا لیتے ہیں۔ جلد یا بدیر ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں بہت بدل گیا ہوں۔ جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو، باقی سب پہلے ہی جا چکے ہیں۔ صرف ایک چیز جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہے فتنہ۔ وہ آدمی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، ایک مٹی دیکھتا ہے، دوسرا ستاروں کو دیکھتا ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کے سامنے چھرا گھونپے گا، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں تو انہیں ہنسائیں ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے لیکن بعض اوقات عمر اکیلی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو کیونکہ ہر نیک ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا مستقبل ہوتا ہے۔ لوگ بارش سے بھاگتے ہیں لیکن پانی سے بھرے باتھ ٹب میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مقبول رہیے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو تاکہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔
یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے، اور پھر کچھ تاریخی زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آسماں کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں لفظ ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ بات یہ نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل جاتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو دل مانگتا ہے وہ نہیں ملتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہمارے سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اے سکون کے خالق، میرے دل کو ہر طرح کی تکلیف سے راحت عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کی محلات نیک اعمال سے جو غریب بنا سکتے ہیں۔ حالات، واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، انسان کے اندر اچھے اور برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ ساری لذت طلب میں ہے،
حصول تو ایک بے چین کیفیت ہے۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آستینوں کو جھاڑ کے دیکھو، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ وہ خیال تھا کوئی دھن نما، یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا، وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں، بلکہ محبت، امن اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بس جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس کا اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔